السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے 11ویں رکوع کا آغاز ہے، آیت نمبر 94 ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، مگر اسی بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ گمراہی تاریخ میں قوموں میں رہی کہ یہ ماننا کہ ایک انسان رسول ہو سکتا ہے، اس کا لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ اب اگلی آیت میں اس کا جواب یہاں ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، آپ فرما دیجئے اگر زمین میں انسانوں کی بجائے فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ضرور ہم ان پر آسمانوں سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ انسان رہتے ہیں تو انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بنے گا۔ اگر فرشتے رہتے ہوتے اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا۔ انسانوں کے لیے اگر اللہ فرشتوں کو بھیجتا تو انسان بڑا چالاک ہے، پھر اعتراض کرتا، نہ یہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ زوجین کا مسئلہ تعلق والا، یہ کیسے نمونہ بن سکتا، ہم کیسے اس کو فالو کریں۔ تو انسان ہے، انسانوں میں سے ہی اللہ نے رسولوں کو چنا، مگر وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے بڑا باخبر خوب دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے، فلن تجید لہم اولیاء من دونی، تو آپ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ونحشرہم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، اور ہم قیامت کے دن انہیں منہ کے بل اندھے گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ منہ کے بل اندھے گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ منہ کے بل یعنی سروں پر چلائے گا اللہ؟ تو حضور نے فرمایا جو آج پیروں پر چلا رہا ہے وہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ اس ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے سر کے بل چلایا جائے گا جہنمیوں کو، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم قیامت کے دن انہیں منہ کے بل اندھے گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے، مستقل عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر ہڈیوں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے وہ اس بات پر قادر ہے، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ ان جیسے دوبارہ پیدا فرما دیں۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی ظالم لوگ انکار ہی کرتے رہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم میری رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم سب خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے۔ وکان الانسان قتورا، اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے،
یعنی انسانی طبیعت کا ذکر ہو رہا ہے، مشرکین کے بخل کا بیان ہے۔ اگر تمہیں بہت کچھ ملا ہوتا تم تو بڑے کنجوس اور بخیل بن جاتے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور نبوت اللہ کی بڑی رحمت ہے، تم جیسے بخیلوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے نبوت اللہ تعالیٰ جاری فرماتا رہا۔ آخری رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا، اس کے شروع میں بھی، یعنی سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، اب پھر آ رہا ہے اور ذکر کیا گیا تھا، اور ہم نے پڑھا بھی کہ ہجرت کا بیان آ گیا۔ ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ سے حضور یثرب یعنی مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے، اور وہاں یہود سے سابقہ پیش آئے گا، تو اس اعتبار سے ان کے لیے بھی رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ معاف فرمائیے گا، یہ 9 کی وضاحت یاد ہے نا؟ 7 تو وہ نشانیاں جو عذابوں کی کیفیات تھیں، الاعراف 130 اور 133، 7 باتیں وہاں تھیں، اور ہاتھ چمکتا ہوا اور عصا، یہ بار بار ذکر آیا، کل 9۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے ان سے کہا، إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اے موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ نشانیاں آسمانوں اور زمینوں کے رب نے ہی نازل فرمائی ہیں، بصیرت بنا کر، غور فکر کا سامان ان میں موجود ہے۔ اب ذرا موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سنیے گا، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور بے شک میں ضرور خیال کرتا ہوں اے فرعون تو ہلاک ہو جانے والا ہے۔ اس نے کہا تھا مسحورا، اے موسیٰ میں تمہیں جادو زدہ سمجھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا مثبورا، میں تجھے ہلاک ہونے والا سمجھتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ کبھی کبھی ترکی ترکی بھی جواب دینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور جلال موسیٰ علیہ السلام کا ہو تو سبحان اللہ، ایک ہی مکہ پڑا تھا تو ایک کا کام ہو گیا تھا۔ یہ بات بعد میں آئے گی انشاءاللہ سورہ قصص میں۔ تو جلال، لیکن جلال دینی حمیت کے اعتبار سے تھا، یہ ذہن میں رہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ ان موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کو مصر کی زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ یہ سب ہم پڑھائیں الحمدللہ۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ تم زمین میں آباد ہو جاؤ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب وہ آخرت کا وعدہ آ جائے گا، جئنا بکم لفیفا، تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ یہاں آخرت سے مراد اصل تو آخرت ہی ہے، آخرت میں سب نے جمع ہونا ہے، اور آخرت دوسرے کو بھی کہتے ہیں، دوسری کو بھی کہتے ہیں۔ تو دوسرے وعدے کا وقت ہوگا تو ہم تمہیں جمع کر لائیں گے۔ یہاں پہ استادی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ رائے پیش کی ہے، ایک رائے کے طور پر، کہ یہ جو قیامت سے پہلے ابھی اسرائیل تو بن چکا ہے، سارا یہود دنیا سے وہاں اکٹھا ہو رہا ہے، تو یہ سارا گند ایک جگہ جمع ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال بھی نکلے گا یہود کا لیڈر بن کر، دجال قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور یہودی قتل ہوں گے مسلمانوں کے ہاتھوں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ تو دوبارہ جمع کیا جائے گا، تمہارا سارا معاملہ چکا دیا جائے گا۔ گو کہ معروف رہے یہ آخرت کے بارے میں ہے، البتہ الفاظ کے اعتبار سے ایک امکان یہ بھی ہے کہ دنیا میں ان کے جمع کیے جانے کا وعدہ بھی ہے، جس کی تفصیلات احادیث میں ہیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، بڑا زور حق کے اعتبار سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کریم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ آئندہ گفتگو آتی رہے گی، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہوا؟ حفظ کرنا آسان ہو، سمجھنا آسان ہو، جو مسئلہ پیش آ جائے اس کے لیے جواب آ جائے، رہنمائی آ جائے، عمل کرنا آسان ہو، ریلیٹ کرنا آسان ہو۔ ہزاروں آیات ہوتی، اب بتاؤ اس سچویشن کے لیے کیا ذرا مشکل بات ہوتی؟ بدر کا موقع آیا، مال ہاتھ آ گیا، یسألونک عن الانفال، غنیمت کا سوال آیا، جواب عطا ہو گیا۔ یہ بہت ساری حکمتیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔
قل آمنوا به او لا تؤمنوا، آپ فرما دیجیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے جب یہ قرآن ان پر تلاوت کیا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہی ہو کر رہتا ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ آیت سجدہ انشاءاللہ نشست کے اختتام پر ہم سجدہ ادا کریں گے انشاءاللہ، جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ان پر بھی سجدہ لازم ہو جاتا ہے، وہ بھی ضرور ادا کیا کریں۔ یہ ہے اہل کتاب کے نیک لوگوں کا بیان جو نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے، ان کے دلوں میں ہدایت کی طلب و تڑپ تھی، اللہ نے قرآن کی دولت بھی عطا فرمائی، اور یہ ان کی کیفیت بیان ہو رہی کہ روتے ہوئے سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ فرما دیجیے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ اب ہوا یہ کہ مشرکین نے کہا تم ہمیں تو کہہ دو ایک کو مانو، تمہارے اپنے بھی بہت سارے، کیا بہت سارے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، عفو ہے۔ او بھائی یہ ایک اللہ ہی کے صفاتی نام ہے سارے، بتایا جا رہا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ فرما دیجیے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ کبھی یہ کرسچینٹی کے ماننے والے بھی کہتے تمہاری تو بسم اللہ میں تثلیث موجود ہے، اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ او بھائی یہ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور باقی اس کے صفاتی نام ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ فرما دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو تو اس کے سب اچھے نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اور آپ اپنی نماز آواز بہت بلند نہ کریں اور نہ بالکل آہستہ کریں۔ اب ہمیں تعلیم ہے وابتغی بین ذلک سبیلا، اور دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کریں۔ یہ نمازوں میں بھی یعنی عبادات کے معاملات میں بھی نماز میں آواز اتنی بلند نہ ہو جائے، انفرادی نماز، کہ دوسرے کو ڈسٹربنس ہو، اور نہ اتنا آہستہ کہ پتہ ہی نہیں کہ بندہ کیا تلاوت کر رہا ہے، یعنی پنکھا بند ہو اور آپ اور میں نماز ادا کریں تو اپنے الفاظ آپ کے میرے کان میں آنے چاہیے، پنکھا اگر بند ہے تو یہ ہے کم از کم، ورنہ بعض لوگوں کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، یہ جائز نہیں ہے۔ پڑھنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، اور اتنی آواز کہ اپنے کان میں پڑے، تو نہ اتنی بلند کہ لوگوں کو ڈسٹربنس ہو، نہ اتنی پست کہ ادا ہی نہ ہو الفاظ، نہیں۔ وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں، وہ معاشی معاملات ہوں، وہ عبادات کے ہوں، رویوں کے ہوں، اعتدال ہی پسندیدہ بات ہے۔ آخری آیت بہت جامع خزانہ ہے توحید باری تعالیٰ کا، اس پر بڑے تفصیلی دروس بھی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، 3 باتوں کی نفی کی جا رہی اور ایک اللہ کی حمد اور اس کی تکبیر کا ذکر ہے، 5 باتیں آ رہی ہیں۔ نمبر 1 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے۔ 3 باتوں کی اب نفی ہے۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اللہ کی کوئی حاجت نہیں کہ کسی کو اولاد بنائے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اللہ حاکم ہے، بندوں کے لیے خلافت کا تصور ہے، نہ کہ بندے خدائی کے دعوے کریں۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست ہے۔ اللہ کے دوست ایمان والے ہیں، اللہ دوست ایمان والوں کا۔ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 257 میں، 257 میں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، مگر اللہ کی دوستی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ ہم دوست بناتے کمزوری ہے۔ A friend in need is a friend indeed، یہ جملہ بھی قابل گرفت ہے۔ وہ کیا دوست ہوا کہ یہ کیا دوستی ہوئی کہ مصیبت پڑی تو دوست یاد آ گیا، دوست ہوا ہے کہ نیڈ نہ بھی ہو تب بھی اس کا تم جو ہے وہ معاملہ اچھا رکھو، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ہماری دوستی کمزوری کام آ جائے گا، اللہ کی دوستی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے محبوب بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی خوب بڑائی بیان کیجئے۔ یہ ترجمہ ہے، اور ترجمانی کیا ہے؟ اس کا بول بالا کیجئے۔ کیا مطلب؟ تشہیر کا مطلب پھیلانا، ٹو ایڈورٹائز۔ تسہیل کا مطلب ٹو میک سم تھنگ ایزی، آسان کرنا۔ تسہیل آسان کرنا، تشہیر پھیلانا، تکبیر بڑا کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کی بڑائی منوانے کی جد و جہد کرو۔ یہ مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
سورہ مدثر کے شروع میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، اور رب کی بڑائی کے نفاذ کے لیے 23 برس کی جد و جہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ ہیں 5 باتیں۔ شکر تعریف اللہ کے لیے فکری اور نظری بات ہے، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں، بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اور کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا دوست نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ یہ توحید کا عملی تقاضا، اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو، اور اس کی منوانے کی جد و جہد کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد اب سورۃ الکہف ہے، اور یہ دونوں صورتوں میں جوڑے کی مناسبت ہے، یعنی موضوعات کی یکسانیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں سبحان الذی، اللہ کی تسبیح۔ سورہ کہف کے شروع میں الحمدللہ، اللہ کی حمد اور ثنا کا بیان۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ذکر فرمایا ہے، سورہ کہف میں بھی اصحاب کہف کی ہجرت کا ذکر آئے گا۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف دونوں میں آدم علیہ السلام کے قصے کا بیان ہے۔ دونوں صورتوں کے آخر میں قل سے آیات ہیں، یہاں پر قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اور سورہ کہف کے آخر میں قل انما انا بشر مثلکم۔ یوں ان دونوں صورتوں میں بڑی مشابہت ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح اب سورہ کہف ہے، مکی صورت ہے، سن 5 نبوی کے دور میں نازل ہوئی۔ 5 نبوی سے مراد ہجرت کا آغاز وحی کا 5واں سال مشکلات کا دور ہے، اور ہجرت حبشہ اسی دور میں پیش آئی۔ مائگریشن ٹو ایبیسینیا وہ 5 نبوی میں ہے، تو مشکلات کے دور کے لیے بڑی اہم رہنمائی اس صورت میں ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ پھر احادیث میں اس کی عظمت و فضیلت کا بیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ بھی فرمایا جو تلاوت کا معمول بنائے، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک یہ سورت اس کے لیے نور بنی رہے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کی تلاوت کا اہتمام کرو، کوشش کریں پوری تلاوت کریں پوری سورت کی۔ اگر ممکن نہ ہو یا کبھی وقت کم ہو تو ابتدائی 10 یا آخری 10 آیات کی بھی تلاوت کرنے کی تلقین احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ دجال ایک شخصیت بھی اور دجال ایک پوری تہذیب بھی ہے۔ دجال، المسیح الدجال، ہر نماز کے بعد حضور کی دعاؤں میں اس کا ذکر ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المغرم والمأثم۔ 7 باتوں سے پناہ مانگی حضور نے المسیح الدجال۔ احادیث کا حاصل حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔ اس قدر بڑی بات آپ نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے متنبہ کیا ہے، ڈرایا ہے۔ یہ ہے دجال کے فتنے کا معاملہ، اور پر سے وہ ایک شخصیت بھی ہے جس کی تفصیلات احادیث میں ہیں۔ البتہ دجال کا لفظ دجل سے بنا، دجل کہتے ہیں دھوکہ، فریب، ڈسیپشن۔ دھوکہ، ایک بہت بڑا دھوکہ کیا ہے؟ جو نظر آ رہا اسی کو بندہ سب کچھ مانے، اور جو نظر نہیں آ رہا اس کو بھلا دے۔ یہی مادہ پرستی کا فتنہ اور شرک ہے، یہی آج کے دور کا مٹیریلزم کا شرک ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہے، جو دکھائی نہیں دے رہا اس کو انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم ایمان والے نظر آنے والے کو عارضی کہتے ہیں اور نظر نہ آنے والے کو حقیقی کہتے ہیں۔ دنیا نظر آ رہی ہے یہ عارضی ہے، آخرت نظر نہیں آ رہی وہ حقیقت ہے۔ جسم نظر آ رہا ہے وہ ایک حقیقت ہے، نظر تو آ رہی ہے، یہ حقیقت جسم نظر آ رہا ہے، اصل کیا ہے؟ روح، وہ نظر تو نہیں آتی۔ کائنات نظر آ رہی ایک حقیقت ہے، کائنات کو بنانے والا اللہ وہ سب سے بڑی حقیقت ہے، مگر وہ نظر نہیں آتا۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم نے فرمایا 3 versus 3 کا معاملہ ہو گیا۔ دنیا پر توجہ ہے، آخرت کو بھلا دیا۔ جسم پر توجہ نظر آ رہا ہے، روح کو بھلا دیا۔ کائنات پر توجہ خوب ایکسپلور کر رہے ہیں، اللہ کو بھلا دیا۔ یہ ہے دجل، دھوکہ، ڈسیپشن، فریب، مادہ پرستی، مٹیریلزم کا شرک۔ اور اس کے اور بھی مینیفیسٹو یا مظاہر ہیں۔ دوا بڑی زبردست تھی، بیٹا ایک ہی ڈوز میں کھڑا ہو گیا۔ او بھائی شفا اللہ نے دی ہے، دوا نے نہیں دی ہے۔ دن رات ایک کیا تھا، بچے کے A آ گئے۔ او بھائی اللہ کے فضل سے ملا، تمہاری عقل تو چل بھی نہیں سکتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہ مادہ پرستی کا فتنہ اتنا رچا بسا ہمارے معاملات میں ہے
کہ اس اعتبار سے یہ سورہ کہف بہت 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 اہم سورت ہے ہمارے لیے. تبھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی تلقین ہمیں فرما رہے ہیں. اس سورت میں 4 واقعات آئیں گے. اصحاب کہف کا واقعہ، ایک باغ والے کا قصہ، اور جناب موسیٰ جناب خضر کے درمیان ایک واقعہ، اس میں 3 چھوٹے چھوٹے واقعات، اور جناب ذوالقرنین کی بادشاہت کا تذکرہ. یہ 4 واقعات ہمارے سامنے آئیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 4 واقعات کے ذریعے مادہ پرستی کا پردہ چاک کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس تناظر میں انشاءاللہ بھی ہم اس سورت کا مطالعہ اللہ کی توفیق سے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف مکی سورت ہے، 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں. الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریف، تمام ثنا، تمام مدح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. اس سورت میں 3 کلمات آئیں گے، ہم سب کو یاد ہیں. یہ ہے الحمدللہ، کچھ دیر بعد آئے گا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بلکہ کچھ دیر بعد آئے گا انشاءاللہ، اور پھر آئے گا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ کلمات یاد ہے نا؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں نا؟ اللہ کو دیکھا ہے ہم نے؟ تو ہم مادہ پرست نہیں ہو سکتے بھائی. میں خدا کی قسم اٹھاؤں، اگر اس اینگل سے دیکھیں، ہر دوسری آیت میں آپ کو مادہ پرستی کا رد ملے گا. اس صورت میں ہم کچھ کا ہی اشارہ کر پائیں گے وقت کی کمی کی وجہ سے. الحمدللہ، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی. دیکھا ہے بندے کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. دیکھا ہے جبرائیل کو؟ نہیں علیہ السلام. دیکھا ہے نزول قرآن کو؟ نہیں. مانتے ہیں؟ مانتے ہیں، ایمان کی بنیاد پر مانتے ہیں. ورنہ یہ تو سائنس سے ثابت نہیں کیا جبریل کو ابھی تک، فرشتوں کو سائنس سے ثابت نہیں کیا. یہ ہے مادہ پرستی کا رد. غور کرتے جائیے. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، واللہ کے جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. قیما، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے، مضامین آسان ہے. ہدایت سمجھنا چاہو تو آسان ہے، اللہ کو پہچاننا چاہو تو آسان ہے، آخرت کو ماننا چاہو تو آسان ہے. ٹو ڈوز معلوم کرنا چاہو، واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو، اٹس ویری کلیئر. احکام واضح ہیں. قیما، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ وہ لوگوں کو اس اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے. بأسن عذاب کو بھی کہتے ہیں، اور بأسن کا لفظ جنگ کے لیے بھی آتا ہے. سورہ البقرہ آیت 177، آیت البر، نیکی کی حقیقت والی آیت میں بأس جنگ کے معنی میں آیا. تو یہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے بھی ڈراتا ہے قرآن، اور ایک بڑی جنگ سے بھی خبردار کرنا اس کے مقاصد میں شامل. وہ بڑی جنگ آرمگڈون بائبل کے مطابق، اور الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی عالمگیر جنگ احادیث میں تفصیل ہے، اس کی طرف بھی اشارہ. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور مؤمنوں کو خوشخبری دے جو نیک اعمال کرتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، بے شک ان کے لیے بہترین اجر ہے. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے. معاذ اللہ، نصارہ کا رد ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے. یہ ہیں بھونڈے عقائد مسیحیت کے ماننے والوں کے. ایک اور تجزیہ بھی سمجھ لیں تو، اور یہ مادہ پرستی کا فتنہ اور دین بیزاری جو آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے، اس کی وجوہات سامنے آئیں گی. مسیحیت کے ماننے والوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا ہے، معاذ اللہ، اور خدا کو سوری بھی چڑھا دی تم نے، استغفر اللہ. پھر تم کہہ دو کہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا، اور ہر ایک اپنی جگہ خدا ہے. عجیب مخمصہ ہے. پھر اللہ نے اپنے بیٹے کو سوری دے دی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے. استغفر اللہ. گناہ ہم کرے، بھگتے اللہ کا بیٹا، معاذ اللہ. یہ ہیں بھونڈے عقیدے. یورپ کے نوجوانوں کو روشنی کبھی ہم نے دی تھی، ہسپانیہ میں، اسپین میں. اور ابھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 پڑھی. اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا علم نہیں. علم ہم نے ان کو امپارٹ کیا، انہوں نے علم کی روشنی میں غور و فکر کیا، سائنٹیفک ریسرچ بھی ہوئی، انڈسٹریل ریولوشن بھی ان کے آیا، اور ساتھ انہوں نے اپنے مذہبی عقیدے کو ذرا ٹٹولا. تو کہا یہ تو بے وقوفی کی بات ہے، مخلوق کو خدا بنا دو، بیٹے کو سوری چڑھا کر تمہارے گناہ معاف، تم پادری کی مٹھی گرم کرو اور کنفیس کر لو تمہارے گناہ معاف. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ان نوجوانوں نے دلیل مانگی تو پادریوں نے کہا کہ یہ تو بددین ہو گئے،
یہ تو بددین ہو گئے، ان کا تو دین بگڑ گیا، عقیدہ بگڑ گیا، ان پر پابندی لگاؤ، ان پر پابندی لگاؤ، ان کو بات نہ کر رہے دو۔ اس نوجوان نے کہا یہ پاگل لوگ ہیں، ان کا عقیدہ بھی بے وقوفی والا ہے، کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے، یہ مذہب کے لوگ تو ہوتے ہی پاگل ہیں، فینیٹکس ہیں، دیوانے ہیں۔ ادھر سائنس اور کلیسا چرچ تصادم شروع اور دوری شروع ہو گئی۔ ایک آنکھ خوب کھلی، دنیا، علم، ریسرچ، ترقی، ایکسپلور کرو، بالکل ٹھیک ہے جاؤ کرو، اور دوسری آنکھ ہدایت والی بند ہو گئی۔ کیوں؟ یہ تو عقیدے بھونڈے تھے عیسائیوں کے، ویلڈ نہیں تھے، دلیل نہیں تھی، تو انہوں نے کہا یہ تو مذہب کچھ نہیں رکھا ہے اس میں، بیکار کی باتیں، ڈراتے رہتے ہیں، پاگل ہیں، دماغ خراب ہو گیا، جان چھڑاؤ ان لوگوں سے۔ اور پھر وہ ایک آنکھ کھلی تو اتنی کھلی کہ نو ڈاؤٹ وہ تہذیب اس وقت دنیا پر غالب ہے۔ ہم بھی جو کچھ اکثر استعمال کر رہے ہیں گو کے پیسے دے کے خریدتے ہیں، مفت میں نہیں لیتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک اچھا جواب دیا کسی نے، لیکن بہرحال وہ تہذیب غالب ہے ہمارے جسموں پر، ہماری فکروں پر، ہمارے گھروں میں، ہمارے اسمارٹ فون میں، ہماری تعلیمی اداروں میں، ہمارے انٹلیکچوئلز کے دماغوں کے اندر وہ تہذیب غالب ہے۔ اور یہی چیز وہاں سے امپورٹ ہو کر ادھر آ گئی کہ دین سے بیزاری، دین سے زوری، یہ پاگل لوگ ہیں، فینیٹکس ہیں، کچھ نہیں رکھا۔ حالانکہ ادھر قرآن ہے، ادھر تبدیل شدہ بائبل تھی، ادھر توحید کا عقیدہ ہے، ادھر مسیحیت کے غلط عقیدے تھے، لیکن دین بیزاری ادھر سے امپورٹ ہو کر ادھر بھی آئی ہے۔ اور دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا دنیا میں خوب آگے، خوب آگے، خوب آگے، خوب آگے، روح بیدار نہیں، آخرت کا یقین نہیں، خدا سے دوری ہو گئی، بس کائنات ہے، جسم ہے، دنیا ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے مادہ پرستی، جس کے اثرات آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہیں۔ ہر تھوڑے عرصے کے بعد بھائی بڑی زبردست دوائی تھی، زبردست بچہ میرا کھڑا ہو گیا، ارے بڑی زبردست محنت کی تھی، بچے کے اسٹارز آ گئے، ارے دن رات ایک کیا تھا، زبردست مجھے نفع مل گیا، اللہ کہاں گیا؟ یہ تو ہماری زبان ہے آج، یہ ہے مادہ پرستی۔ تو پیچھے بنیاد وہ بھونڈے عقیدے مسیحیت کے ماننے والوں کے، اور ادھر دین دشمنی، اور وہ تہذیب غالب تو ہوئی، نو ڈاؤٹ وہ کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا۔ ہم نے امپورٹ کیا تو سب کچھ لیا، برہنگی بھی لے لی، بے پردگی بھی لے لی، فحاشی و دیانی بھی لے لی، اور یہ دین بیزاری کا بھی ایک کانسیپٹ ایک بڑی تعداد نے لے لیا۔ آج دین بیزاری کچھ لوگوں میں آپ کو بڑی شدید نظر آئے گی، یہ ادھر ہی کا شاخسانہ ہے۔ اس مادہ پرستی کا رد، اس دجل کا رد ہے جو سورہ کہف میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ فرمایا کبورت کریمتن تخرج من افواہہم، بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ اب حضور علیہ السلام کو تسلی اللہ کی طرف سے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو شاید اے نبی علیہ السلام آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے افسوس کرتے ہوئے، یہ ایمان نہیں لا رہے، کفر میں ڈٹے، کفر پر اڑے ہوئے ہیں، جہنم کے فیصلے اپنے لیے کروانا چاہتے ہیں۔ حضور کو افسوس ہوتا تھا، حضور جا کے ایک کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے۔ اللہ فرمانے کیا آپ اپنی جان کو دے دیں گے؟ جان دے دیں گے ان کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے کہ یہ حق قبول نہیں کر رہے؟ اب اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر فرما رہے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک جو کو زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے۔ زینت تو ہے زمین میں، اٹریکشن تو ہے، دنیا کھینچتی تو ہے، برابر سے کوئی زبردست قسم کی گاڑی گزرے تو اندر کرنٹ تو دوڑتا ہے، فیلنگز تو آتی ہیں نا، ہم انسان ہیں، کوئی پتھر تھوڑی ہیں، جذبات اور احساسات تو ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ ہاں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہترین ہے۔ عمل کے اعتبار سے یہ زندگی امتحان کے لیے، یہ جو کچھ آرائش، زیبائش، اٹریکشن، یہ سب کچھ، یہ سب امتحان ہے، ایک دن تلپٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ زمین پر ہے یقیناً ہم اسے مٹا کر صاف چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یہ ہے آخرت، دیکھیے کسی نے نہیں، ناسا کی کوئی شٹل دے کر آئی ہے؟ نہیں۔ کسی سائنسدان نے کبھی بتایا؟ نہیں۔ بڑے بڑے ریسرچ کرنے والوں نے بتایا؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ مشاہدے کو دیکھتے ہیں، فقط ظاہر پر ہی فوکسڈ ہیں، اور قرآن اور سنت کی تعلیم وہ رب کائنات کی وحی کی تعلیم ہے جو حقیقت ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ یہ زمین چٹیل فلیٹ ہو جائے گی اور سب کو کھڑا کیا جائے گا اللہ کے حضور۔ اب پہلا واقعہ اصحاب کہف کے حوالے سے کچھ تاریخی باتیں ہیں، وہ تفاسیر میں دیکھیے گا، مولانا مودودی علیہ رحمہ نے بھی لکھا، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بیان فرمایا، مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کی تفسیر سورہ کہف کی وہاں بھی تفصیلات ہیں۔ مختصر یہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چند نوجوان، ان کے دور کا بادشاہ تھا مشرک،
اس نے مجبور کیا کہ بت پرستی پر آؤ، انہوں نے کہا نہیں ہم تو توحید پر کاربند رہیں گے، پھر انہوں نے گھر بار کو چھوڑا، ہجرت کی، غار میں انہوں نے پناہ لی، اللہ نے صدیوں ان کو سلایا، پھر اللہ نے ان کو کھڑا کیا اور لوگوں کے سامنے آخرت کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی۔ یہ ہے ظاہر میں 300 برس تک سلا کر اللہ نے اٹھا دیا، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ صبر کا بھی پہلو آئے گا کہ ڈٹے رہے، جان نہیں ایمان بچانے کو ترجیح دی، مشقتوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہے، صبر کا بھی پہلو ہے اور استقامت کا بھی پہلو۔ اصحاب کہف چند نوجوانوں کا واقعہ، انا جعلنا معاف کیجیے گا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک کہف یعنی غار اور رقیم یعنی کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ اللہ کے نشانیاں تو بہت ہیں۔ اچھا نوٹ کیجئے گا، کہف کہتے ہیں بڑے غار کو، ورنہ غار تو قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور۔ غار چھوٹا، کہف بڑا غار، ابھی آگے حکمت آئے گی اس کی۔ رقیم ایک رائے ہے کہ ان کے حالات لکھ دیے گئے تھے کچھ تختیوں پر اور وہ محفوظ کر دیے گئے تھے، اس لیے ان کو رقیم والے کہتے ہیں۔ کانوا من آیاتنا عجبا، کیا وہ ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب تھے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف، یاد کیجیے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ مشکل آ پڑی ہے، یہ قوم تو مشرک ہے، بادشاہ تو مشرک ہے، ہم پر زور ڈال رہا ہے کہ ہم شرک کریں، اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما۔ فضربنا علی آذان فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا کئی سال تک۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ اختلاف کرنے والے ان دونوں گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے تھے۔ جب یہ اٹھیں گے تب بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، ابھی ان کو سونے دیتے اور ابھی مدت کی بحث میں ہم نہیں جاتے۔ یہ سمری آ گئی۔ اب اگلے رکوع میں اس واقعے کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ سے ان کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یعنی مقصد کے ساتھ ٹھیک ٹھیک۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت عطا فرمائی۔ یہ ہے نوجوانوں کے البم کی تصویریں جو قرآن پاک میں آ رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام بھی نوجوان، اصحاب کہف بھی نوجوان، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے نوجوان، چھری سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہونے والے اسماعیل نوجوان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت عطا فرمائی۔ تم آگے بڑھو، اللہ اور آگے بڑھائے گا، اللہ استقامت دے گا، اللہ اور مزید ہدایت دے گا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرمائی۔ اِذْ قَامُوا، جبکہ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمان و زمینوں کا رب ہے۔ لَمْ نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اس کے سوا ہرگز کسی معبود کی پوجا نہیں کریں گے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ایسا ہوا تب تو ہم خلاف حق بات کہیں گے۔ بادشاہ کے بھرے دربار میں جو ان پر زور ڈال رہا ہے کہ بت پرستی کی طرف آؤ، اور یہ کہتے ہیں کہ نہ اللہ ہی کو مانیں گے۔ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے انسان کے پاس۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان سے الگ ہو چکے ہو اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تب غار میں پناہ لے لو۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا فرمائے گا۔ ابھی ظاہری بات ہے قوم سے ٹکرانے کی تو صلاحیت نہیں ہے، تو ابھی ذرا لو پروفائل پر آ جاؤ اور ابھی کسی گوشہ نشینی کی شکل اختیار کر لو اور اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرو۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اب یہ غار میں آ گئے ہیں اور اس غار میں اللہ کیا معجزانہ کیفیات فرما رہا ہے، بیان دیکھیے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہیں۔
اور یہ غار نہیں، یہ کہف ہے. کہف کا بڑا غار اور اس کا دہانہ بہت بڑا، مگر سورج کی روشنی کو اجازت نہیں کہ ان کی نیند میں ڈسٹربنس کریٹ کرے. وہ دائیں بائیں سے سورج کی روشنی نکل جاتی ہے، اور وہ چھوٹا غار نہیں، بڑے غار، اس کھلی جگہ میں ہے غار کی. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ چاہے تو سورج کی روشنی کو اجازت نہ دے کہ وہ کسی کے کمرے میں یا کسی کے غار میں جائے. آگ جلاتی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو جلانے کی اجازت نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ پانی اپنے لیول کو مینٹین رکھتا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پانی کا لیول ختم، پھٹ گیا اور درمیان میں سے راستہ خشک ہو گیا. یہ پابندی ہمارے لیے، اللہ کے لیے کسی شے کی پابندی نہیں. تو سورج کی دھوپ کو اجازت نہیں کہ ان کو ڈسٹرب کرے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے تو وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے گمراہ کرنے کا اللہ فیصلہ کر لے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو آپ اس کا کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائیں گے. وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، اور اے مخاطب تم ان کو دیکھتے تو خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں. ونقلب، حالانکہ وہ سو رہے ہیں. اللہ نے ان کا گیٹ اپ یا آؤٹ لک رکھا ایسا کہ لگے کہ جاگ رہے ہیں، مگر وہ حقیقت میں سو رہے ہیں. کیسے سو رہے ہیں؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں طرف کروٹ بدلتے رہے. کیوں؟ بیٹ سول نہ ہو جائے. ایک ہی طرف جھکے رہیں گے تو سارا خون کا پریشر ادھر آ جائے گا، مشکل پڑ جائے گی. ہم، اللہ فرما رہے، ہم کروٹیں بدلواتے رہے. 2-4 دن نہیں، 2-4 ہفتے نہیں، صدیوں کی بات ہے. اللہ اکبر. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارے اندر ان کا روب چھا جاتا. کتا دہلیز پر بٹھا دیا گیا تاکہ حفاظت رہے، اور کوئی اس طرف آنے کی کوشش بھی کرے تو دیکھ کر ہی بھاگ جائے وہاں سے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور جیسے ہم نے انہیں سنایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. اب دور بدل گیا، صدیاں گزر گئیں. پچھلا بادشاہ تو کب کا مر کھپ گیا ہوگا، اب تو کرنسی بھی بدل گئی، گیٹ اپ کپڑے بھی بدل گئے، معاشرہ بھی بدل گیا، بادشاہ بھی نیک ہے. اب یہ کیا ہوا؟ ابھی اٹھیں گے تو بھوک لگے گی. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، چنانچہ ان میں سے کہنے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور جیسے ہم نے انہیں سنایا تھا اسی طرح ہم نے اٹھایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، چنانچہ ان میں سے کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہوگے. قالوا لبثنا يوما وبعض يوم، انہوں نے کہا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے. اگر صبح کے وقت میں داخل ہوئے پہلے پہر میں تو آخری پہر میں اٹھے ہوں گے تو بس میکسیمم اتنا، صبح سے لے کے شام تک کا معاملہ، ایک دن یا اس سے بھی کم کا معاملہ. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا کہ تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه، لہذا تم اپنے میں سے کسی کو سکہ، وہ چاندی کا تھا، لکھا ہے مفسرین نے، اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر بھیجو شہر کی طرف. ویسے سچی بات یہ ہے کہ کرنسی کے لیے ریئل کموڈیٹی ہونی چاہیے. پہلے ٹھیک تھا، سونا چاندی تھا، آج تو کیا ہے، سارا چھاپے جاؤ، کوئی پیچھے بیکنگ تو ہے نہیں. ریئل اسٹیٹ کی آرٹیفیشل اکانومی گھوم رہی ہے، لاکھ روپے ان کرو اور ریزرو بینکنگ پہ 50 لاکھ گھما دو مارکیٹ کے اندر. پوری قوم کو، پوری دنیا کو گھمایا ہوا ہے اس وقت. لیکن پہلے دھات کے سکے ہوتے تھے، وہ ریئل کموڈیٹیز تھیں. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ، لہذا تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر بھیجو إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، لہذا وہ دیکھے کہ کون سا زیادہ پاکیزہ کھانا ہے. توجہ کیجئے، کھانا نہیں کون سا ڈیلیشیس ہے، کون سا سزلنگ ہے، اور کون سا یہ ہے اور کون سا وہ ہے، نہ، أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاکیزہ کھانا. ہاں، نیک بندہ حلال طیب کی فکر کرے گا، حلال طیب کی فکر کرے گا. ایھا ازکا طعاما، کہ کون سا زیادہ پاکیزہ کھانا ہے. فلیأتکم برزق منہ، پھر تمہارے پاس اس میں سے کچھ کھانا لے آئے. ولیتلطف، اور وہ نرم رویہ اختیار کرے. ہمارے قرآن پاک کے نسخوں میں یہ جو لفظ ہے یہ ذرا بولڈ، گہرا لکھا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ اس مقام پر آ کر حروف کی تعداد کے اعتبار سے قرآن نصف ہو جاتا ہے.
اس قدر خدمت قرآن کی لوگوں نے کی ہیں. وَلْيَتَلَطَّفْ اور وہ نرمی اختیار کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. ان کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی تو ایک دن کی بات ہے نا، تو بھائی ذرا دیکھنا، کو پکڑے نہ جاؤ، لڑنا نہیں، سختی نہ کرنا، کھانا لو اور اپنا کام کر کے واپس آؤ. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، بے شک اگر وہ تمہاری خبر پالیں گے تو تمہیں رجم کر دیں گے. رجم کا مطلب پتھر مار کر ہلاک کرنا، یا تمہیں اپنے طریقے میں واپس لے جائیں گے. ولم تفلحوا اذا ابدا اور ایسا ہوا تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے. کس بات کی فکر ہے؟ یہ تو مشرک ہیں، یہ دیکھو تمہیں جبر کر کے شرک میں مبتلا نہ کر دے پھر تو ہماری ناکامی ہو جائے گی. یہ ہے جو ان کی سمجھ کے مطابق انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لینے کے لیے مارکیٹ میں بھیجا. اب وہاں پر کیا ہوا؟ یہ صاحب چلے آ رہے ہیں، ہاں عجیب عجوبہ ہے بھائی، یہ کون سا کپڑا چلا رہا ہے، یہ کون سے عجائب گھر سے نکل کر آیا، یہ سکہ اس کے پاس صدیوں پرانا کہاں سے آ گیا، یہ کون صاحب بھائی؟ لوگوں نے پکڑا ہوگا، بھائی تم کون؟ بات چیت ہوئی، او بھائی اچھا یہ تو وہ لوگ تھے. ان کی تختیاں نکالی گئی جن پر ان کے نام لکھ کر پرزرو کر دیا گیا تھا، اور ان کے حالات لوگوں کے علم میں آئے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی، شرک نہیں کیا تھا. اب کے دور کا بادشاہ ایماندار تھا، ایمان والا تھا، یہ لوگ بھی ایمان والے ہوں گے تو ان کی قدر کی گئی ہے اور ان کا اکرام کیا گیا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک قیامت میں کچھ شک نہیں. یعنی ان کو اللہ نے دوبارہ کھڑا کر دیا صدیوں سلانے کے بعد. ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا. سورہ بقرہ میں 100 برس کس کو سلایا تھا؟ معروف روایت کے مطابق عزیر علیہ السلام کو. وہ گائے والا واقعہ بھی ذہن میں رکھی. یہ ساری مثالیں ان کو بھی کھڑا کر کے اللہ نے قیامت کی ایک دلیل پیش کر دی. اذ یتنازعون بینہم امرہم جبکہ یاد کرو بستی والے ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے. فقالوا بنوا علیہم بنیانا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو. ہوا یہ کہ یہ زندہ ہوئے، لوگوں کو اندازہ ہو گیا اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی. اب لوگ بحث کر رہے ہیں کہ ان کو یاد کیسے رکھا جائے، کوئی یادگار کا معاملہ ہونا چاہیے. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو. ربہم اعلم بہم ان کا رب ان سے خوب واقف ہے، ان کی اصل قدر تو اللہ کے علم میں ہے. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا آخرکار جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ضرور ان پر مسجد بنائیں گے. مراد کیا ہے؟ جہاں ان کو دفن کیا گیا اس کے قریب مسجد بنائیں گے. بعض لوگوں نے وہ علاقہ بھی اب ہائی لائٹ کر دیا، وہ مسجد کی تصویریں بھی اور ان کی قبروں کی تصویریں بھی پیش کر دی گئی ہیں. واللہ اعلم. مگر یہاں مسجد کی تعمیر یادگار کے اعتبار سے، مسجد کا نام یاد آئے گا تو یہ لوگوں کا نام بھی یا یہ لوگوں کے حالات بھی یاد آ جائیں گے یادگار کے طور پر. اب تعداد کا مسئلہ کتنے تھے بھائی؟ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ان قریب کچھ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف یہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بغیر علم اندازے کی باتیں ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اب یہ تو ترتیب چلتی چلی جائے گی. اب اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میرا رب ہی خوب جانتا ہے، ان کی تعداد کو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں. یعنی کس قدر تعداد ہے صحیح بات تھوڑے ہی لوگوں کے علم میں ہے. واللہ اعلم. اور یہ تعداد اتنی کہ اتنی، یہ کوئی بحث طلب بات نہیں ہے، اس کی طرف تمہارا زیادہ فوکس نہیں ہونا چاہیے. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا بس آپ ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا بحث نہ کیجیے اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کریں. یہ زیادہ اہم باتیں نہیں ہیں. اب اگلا معاملہ یہ کہ ایک انشاءاللہ کہنے کی تلقین کا ذکر آ رہا ہے. جب یہ مشرکین نے سوال کیے تھے اور یہود کے کہنے پہ اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں، ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں، تو حضور نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، اس امید پر کہ وہی تو آ رہی میں بتا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے اور ہم سب کو توجہ دلا دی ہے کہ جب کوئی آئندہ کام کرنے کا ارادہ ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے. فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا اور کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے. اب یہ ہے اہم بات. صبح آ رہا ہوں میں تمہارے پاس، نہیں بھائی رات کو تیری موت آ گئی تو صبح جائے گا کیسے؟ تو پہلے ہی چلا جائے گا دنیا سے. ہاں کل پیمنٹ آ رہی ہے، بس اللہ کی قسم آ رہی ہے. اللہ کی قسم مت کھاؤ، انشاءاللہ کہہ لو. اگر تم پہلے دنیا سے چلے گئے پھر کیا ہوگا؟
اور کل اگر سارے بینکنگ ٹرانزیکشن کرنے کے دوران میں اگر وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا تو کیا کر لو گے؟ فزیکلی جا نہیں سکتے اتنا کیش لے کے، اور آن لائن ٹرانسفر کے اندر شٹ ڈاؤن ہو گیا بھی کیا کر لو گے؟ گھر کا تمہارا نیٹ بند ہو گیا کیا کر لو گے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ٹاور گر گیا تمہارے محلے کا، سگنل نہیں آئیں گے کیا کر لو گے؟ 100 پاسبلٹیز نا. تو مت کہو کہ میں یہ کر لوں گا، نہ، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور اپنے رب کو یاد کیا کیجئے جب آپ بھول جائیں، اور فرمائیں امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر ہدایت کی راہ دکھائے. اس میں اللہ کی نصرت شامل ہو جاتی. ہم کچھ کرنے چلے تھے، اچھا ہوا نہیں گئے، بعد میں پتہ چلا وہاں پہ تو ڈکیتی پڑ گئی تھی، بھائی بچت ہو گئی. جی اللہ اپنے حفظ-و-امان میں رکھے. وہ بلڈنگ برابر میں بن رہی تھی، گر گئی، 6 بندے مر گئے وہاں پر. وہ بھائی اچھا ہوا میں نہیں گیا، بچت ہو گئی میری. وی نیور نو. تو انشاءاللہ کہہ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے بندہ. اللہ کو دیکھا ہے، یہ مادہ پرستی کا رد مستقل چل رہا ہے. ہر آیت پر تو نہیں بیان کیا جائے گا کیونکہ وقت اتنا ہمارے پاس نہیں ہے. یہ دوسرا کلمہ آ گیا، پہلا الحمدللہ تھا، اب انشاءاللہ آ گیا. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور آپ فرمائیں امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر ہدایت کی راہ دکھائے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال رہے. 300 میں مزید 9 ایڈ کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 309. اب یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ بھئی شمسی اعتبار سے 300 سال اور قمری اعتبار سے 309 سال، کیونکہ قمری سال شمسی کے مقابلے میں 9-10 دن چھوٹا ہوتا ہے. تو 300 یا 309، اس پر بھی اللہ فرما رہا ہے قل اللہ اعلم بما لبثوا. آپ فرما دیجئے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے. لہ غیب السماوات والارض. آسمانوں و زمینوں کے پوشیدہ چیزوں کا علم اسی کو ہے. ابصر بہ واسمع. وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے. ما لہ من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. یہ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا مکمل ہوا. صبر کا پہلو بھی آیا، مادہ پرستی کا رد بھی آیا، کیسے اللہ نے سلایا یہ بھی ذکر آیا، اللہ اسباب سے بالا تر ہے یہ ذکر بھی آیا، اور کیسے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، یہ ساری باتیں بھی اس میں آئیں. اب اگلی آیات میں مشکلات کے دور کے لیے بڑی اہم رہنمائی. مسلمانوں پر تعذیب المسلمین کا دور ہے، مسلمانوں پر زندگی اجیرن کی جا رہی ہے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. سیدنا بلال، سیدنا خباب کو ذہن میں رکھیے رضی اللہ تعالی عنہما. سینے پر بھاری پتھر، دہکتے انگاروں پر لٹایا جانا اور کوڑے برسا کر کنیز و غلاموں کی زندگی اجیرن کیا جانا. اسی 5 نبوی کے دور میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اسی 5 نبوی میں سورہ عنکبوت بھی نازل ہوئی ہے، 21واں پارہ مشکلات کے دور میں. اور اسی دور میں ہجرت حبشہ کا معاملہ. اس مشکلات کے دور کے لیے رہنمائی. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. اور جو آپ کی رب کی کتاب میں سے وہی فرمائی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے اے نبی علیہ السلام. لا مبدل لکلماتہ. اس اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں. اس کے وعدے سچے ہیں کہ وہ ایمان والوں کی مدد فرمائے گا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور آپ اس اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ ہرگز نہیں پائیں گے. حضور کے ذریعے صحابہ کو تعلیم، قرآن کی تلاوت. اللہ کی قسم یہ قرآن جنت کی سیر کراتا ہے ایمان والوں کو. یہ قرآن صبر کے مراحل ان کے سامنے رکھتا ہے. یہ قرآن پچھلی قوموں کے حالات کو رکھتا ہے. یہ پچھلے ایمان والوں کی استقامت کا ذکر کرتا ہے. یہ 950 برس نوح علیہ السلام کے سامنے رکھتا ہے. یہ 100 برس پلس ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھتا ہے. یہ قرآن جو نظارے رکھتا ہے یہ شے بندہ مومن کا ایمان بڑھاتی ہے اور اس کی استقامت کو اور بڑھاتی ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور آپ اس اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ ہرگز نہیں پائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اس اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اور آپ کی نگاہیں بھی اے نبی علیہ السلام ان کی طرف سے نہ ہٹیں. یہ صحابہ کے دل جوئی، پہلے بھی یہ موضوع آیا. غریب صحابہ جو مالی طور پر غریب تھے، کفار کے سردار مذاق اڑاتے. اللہ صحابہ کی دلجوئی فرما رہے، حضور سے فرما رہے، اور حضور کے ذریعے امت کو تعلیم. اپنے آپ کو ان سے جوڑے رکھیے. صبح و شام اپنے رب کو جو پکارتے ہیں یہ رب کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی نگاہیں میں ان کی طرف سے نہ ہٹیں.
کہیں لوگ گمان نہ کریں، کہیں لوگ گمان نہ کریں ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، یعنی سرداروں کو مالداروں کو جو ہے وہ ٹائم دیا جا رہا ہے اور غریب صحابہ کو اگنور کیا جائے، نہ حضور نے تو ایسا نہیں کیا، مگر اگر بالفرض ایسا ہو تو لوگ سمجھیں گے ادھر بھی مال دولت کا معاملہ، قطعاً نہیں، یہ بڑے بڑے مالدار اگر یہ کفر پر ہیں یہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، چھوڑیں ان کو ان کے حال پر، یہ ایمان والے، یہ بلال رضی اللہ عنہ، یہ خباب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دیگر صحابہ، یہ کنیزیں غلام، یہ جو ایمان والے نبی، ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، یہ ان صحابہ کی عظمت کا بیان۔ اب بتائیے مادہ پرست انسان کس طرح تولتا ہے لوگوں کو؟ کپڑوں کی بنیاد پر، گاڑیوں کی بنیاد پر، جائیداد کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، ایسے ہی ہے نا۔ اور ایمان والا تقویٰ دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے۔ یہ مادہ پرستی کی نفی ادھر بھی ہو رہی ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہیں لوگ گمان نہ کریں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور اس شخص کی بات نہ مانے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ واتبع هواه، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔ وکان امره فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ وقل الحق من ربکم، اور آپ فرما دیجیے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی کا، مانو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، مانو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تمہارا اپنا نقصان۔ اب کل کے نتائج کا بیان۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ احاط بہم سرادقها، جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتا ہوگا۔ یشوی الوجوہ، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، کتنا برا پانی ہے۔ وساءت مرتفقا، کتنی بری آرام گاہ ہے جہنم۔ اللہ اکبر۔ جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ مادہ پرست نہیں مانتا، ایمان والا مانتا ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، شدید عذاب ہے۔ کیا ہے؟ آگ کی دیواریں ہوں گی، فریاد رسی کے لیے پانی مانگیں گے، ایسا کھولتا پانی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولے گا، چہروں کو بھون دے گا، اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے، کچھ آرام بھی اگر ہے نا تو جہنم کی آگ ہے، کھولتا پانی ہے، چہروں کا جلایا جانا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ یہ ایڈنگ ٹو دی انجری، ان کی ذلت پہ اضافہ، یہی تمہاری آرام گاہ، پڑے رہو جہنم میں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے برعکس فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں مردوں کے لیے گولڈ حرام، ادھر چھوڑو جنت کا لے لو۔ اور جنت میں سونے کے کنگن، قدیم زمانے میں بادشاہوں کے ہاتھوں میں کنگن ہوتے تھے، یہ علامت تھی بادشاہ ہونے کی، ہر جنتی بادشاہ ہوگا۔ فرمایا وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے۔ یعنی انر گارمنٹ جو ہوگا وہ ذرا دبیز ہوگا اور آؤٹر گارمنٹ وہ تھوڑا سا ہلکا ہوگا۔ اچھا، ایک بڑا دلچسپ تجزیہ ہے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ بھائی اولمپک میں کسی کو میڈل ملے اور خود ہی پہن لے تو بے وقوفی کی بات ہے نا، نہ پہنایا جائے گا، یہ اعزاز ہے۔ لیکن کپڑوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ پہنیں گے، یہ حیا کا بھی ایک پہلو ہے۔ اور یہاں ریشم کا ذکر بھی آ گیا۔ امت کے مردوں کے لیے گولڈ اور سلک، گولڈ یعنی سونا اور پیور سلک یعنی ریشم، یہ منع ہے، کل اللہ یہی حلال کر کے دے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ جنت کے شاہانہ تخت اور تکیہ ہے ریلیکس موڈ۔ دنیا میں کام کرنا ہے بھائی، جاگتے رہنا ہے، ہاں محنت کرنی ہے، خون پسینہ لگانا ہے، اور ادھر کیا ہوگا؟ ریلیکسڈ،
ماحول ہوگا. متکئین فیہا علی الارائک، اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، کتنا ہی اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا، اور کتنی اچھی وہ آرام گاہ ہے جنت. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.